بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے ابھی عشاء کی نماز کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قدیم دوست حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی جو ایک عرصے دراز سے حلیل چل رہے تھے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو درجات بلند سے سرفراز فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ ایک بہت اچھے عالم دین، کتاب و سنت پر ان کی بہت گہری نظر تھی۔ احقاق حق و ابطال باطل میں وہ مرد اور جمع مرد تھے، خصوصاً مسلک اہل سنت کی وضاحت اور اس کی حفاظت میں انہوں نے ساری زندگی اپنی لگا دی اور بڑے خطرات مول لیے اور باطل مسالک کی تردید میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی۔ اس کے علاوہ مدارس کی لائن سے اور جمعیت العلماء کی لائن سے بھی انہوں نے انتہائی قابل قدر خدمات انجام دی۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے عوام میں، علماء میں بڑے ہی قدر، عزت اور احترام کی نیت سے کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ تقریباً میرے ہم عمر ہی تھے، دارالعلوم کے فاضل تھے۔ اپنے کاموں کی وجہ سے وہ علماء کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ دارالمبلغین کی تعمیر و توسیع میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ تقریر کی دنیا میں وہ انہوں نے بہت نام کمایا۔ وہ ایک لاجواب، بہترین، مؤثر ترین مقرر تھے اور اپنے موضوع پر بے انتہا درک اور بہت ہی قدرت رکھتے تھے۔ مہمان نواز، خوش خصال اور سخی، یہ تمام صفاتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ ان کے جانے سے، وفات سے امت ایک بڑے عالم سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل امت کو نصیب فرمائے اور اہل حق کا کارواں یوں ہی حق کی راہ پر رواں دواں رہے۔ ہم ان کے صاحبزادگان کی خدمت میں بڑے ادب سے تعزیت مستونہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا ہے، جانا سب کو ہے، لیکن تعزیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اس سنت کی ادائیگی بھی ہے اور پسماندگان کے لیے صبر و تسلی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ مولانا نے تصنیف کی لائن سے بھی، تصنیف و تعریف کی لائن سے بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہے۔ اپنے والد اور دادا وغیرہ کی تعریفات کو بھی انہوں نے چھاپا، خود ان کی بھی کتابیں اپنے اس موضوعات پر، اس قسم کے موضوعات پر موجود ہیں۔ غرض انہوں نے ہر لائن سے بھرپور کوشش کیا اور صحیح و جد و جہد سے کام لیا اور انہوں نے دین متین کو پھیلانے، دین حق کی وضاحت کرنے اور باطل مسالک کی تردید میں جو وقت لگایا ہے، تو قربانی دی ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ یقیناً انشاءاللہ ان کی وہ خدمات مقبول بارگاہ ہوں گی، وہ ان کے لیے مغفرت، رفع درجات، دفع سیئات کا سبب بنیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی روح کو سرسبز و شاداب رکھے اور مغفرت خاصہ سے سرفراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔